وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ یہ میرے اور آپ کے محبوب یہی پیغام لائے، یہ عالمگیر پیغام پہلی امتوں کو بھی تھا، لیکن جب وہ سستی کا شکار ہوئی تو بنی اسرائیل اجڑ گئی، قوم لوط اجڑ گئی، قوم سمود بربادی کی جانب بڑھی، بڑی بڑی امتیں اجڑی۔ ہم کوئی عجیب مخلوق نہیں ہے، جب قرآن و حدیث کے نور سے ہٹتے جائیں گے، بزنس میں جتنا مرضی آگے نکلیں، ہم جہالت کی طرف بڑھیں گے، طاقت و قوت کی جانب جتنا مرضی بڑھیں، ہم بد نصیبی کی جانب بڑھیں گے۔ شعور ڈیولپ کرنا صرف محراب و منبر کی نہیں، ہر باپ کے لیے ضروری، ادارے کے سربراہ کے لیے ضروری، ہیڈ کے لیے ضروری، ہر بزرگ کے لیے ضروری ہے کہ اپنی نسلوں کو بتائے کہ ہم جتھا نہیں ہے، ہم ڈنگر جانور نہیں ہے، ہم مسلمانوں کے ایک اس مقدس سسٹم سے تعلق رکھتے گئے جن کے ہاں نظم اور نسق کا یہ عالم ہے کہ عبادت میں بھی یہ پوزیشن ہے کہ رکوع بھی اکٹھے، سجدوں میں بھی نظم، رکوع میں بھی نظم ہے، تشہد و قاعدے میں قادہ میں کتنا نظم ہے۔ دنیا تو آپ کی عبادت کو دیکھ کے رشک کرے، نمازوں کی ٹائمنگ کو دیکھ کے رشک کرے، کفر کے پاس تو وہ بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ چند ہفتے بعد جا کے ٹلی بجانا، گھنٹی کھڑکانا، پوجا پاٹ کرنا، وہ لوگ آپ پر رشک کرتے ہیں، لیکن جب اندر کی روح نکلتی جائے گی تو پھر باہر کے انسان پر حیوانیت غالب آئے گی۔ حیوانیت غالب آئے تو وہ مسلک نہیں دیکھتی، مشرب و مذہب نہیں دیکھتی، حیوان تو حیوان ہوتا ہے، پھر وہ انسانیت کی طرف نہیں ہوتا، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ بھلا جنگل کے جانور نے بھی کبھی بلوغت سے پہلے اپنی شیمیل کی طرف بڑھا؟ یہ انسان ہی وہ بدبخت ہے کہ جو فیڈر پیتی بچیاں بھی جس سے محفوظ نہ ہو، یہ اس کا وہ حیوانی چہرہ ہے جہاں حیوان بھی شرمندہ نادم نظر آتا ہے۔ اور اس کی عظمتوں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ خود بھوک پیاس برداشت کر کے، لیکن ہم کب فائدہ اٹھائیں گے؟ یہی ایک ایشو ہی ہوتا ہے جو قوموں کو اونچا کرتا ہے اور قوموں کو ذلیل بھی کرتا ہے۔ میرے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پیارے غلاموں، ہمیں تو چاہیے تھا ہم فخر سے دنیا انسانیت کو یہ پیغام دیتے کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا تھا اخوت اس کو کہتے گئے، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بے تاب ہو جائے۔ لیکن ہماری پوزیشن یہ ہو چکی، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے، کمزور کرنے کے لیے ہم ہر حد کو کراس کرتے جا رہے ہیں۔ آپ کے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت برآ بن عازب فرماتے گئے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لزوال الدنیا جمیعا احوان عند اللہ من سفک دم بغیر حق۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک پوری کائنات کا ختم ہو جانا، یہ فرمایا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ پوری کائنات کا ختم ہو جانا کسی بھی شخص کے ناحق قتل ہونے سے ہلکا ہے۔ یہ ہے محمد عربی کا دین، اس میں کوئی تقسیم نہیں شیعہ دیوبندی وہابی سنی کی، یہ آپ کے میرے آقا و مولا کا حکم ہے۔ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں، ہم اس دین سے تعلق رکھنے والے ہیں جہاں زیادہ سب سے زیادہ فوکس ہی انسان کی محبت اور انسان کے لیے کیا گیا۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، حضرت امام ابو منصور ماتریدی ہمارے اہل سنت کی جملہ معاملات کے قرآن و حدیث کے نور کو منتقل کرنے والے نظم اور نسق کی صورت میں امام اعظم ابو حنیفہ کے بعد ایک بڑی عظیم ہستی ہے۔ آپ فرماتے ہیں من قتل نفسا بغیر نفس، کہ زیر طاعت فرماتے ہیں جس نے کسی ایسی جان کا قتل حلال جانا جس کا قتل حلال نہ تھا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس کے قتل کو حرام، 250 مزدوروں کو زندہ جلایا جانے والا واقعہ ہو، اس کے پیچھے مذہب نہیں۔ مسٹر کلونی لاہور میں 2 حافظ قرآن کو زندہ جلا کر گھسیٹا جائے تو اس کے پیچھے مذہب نہیں ہوتا۔ کینیڈا میں مسلم سوسائٹی سے تعلق رکھنے والی فیملی اگر سیر کرتی ہوئی کچل دی جائے، مار دی جائے تو اس کے پیچھے مذہب نہیں ہوتا۔ نیوزی لینڈ میں اگر نمازیوں کو شہید کر دیا جائے تو پیچھے مذہب نہیں ہوتا۔ آسٹریلیا میں اگر کوئی مسجد پر حملہ آور ہو کے شہید کرے، فرانس میں گھسیٹا جائے، کتے چھوڑے جائیں، وہاں پیچھے مذہب نہیں ہوتا۔ فلسطین کی بیٹی پہ ٹینک چڑھ جائے تو مذہب نہیں ہے پیچھے۔ کشمیر کی بیٹی کو مارا جائے، عزت لوٹی جائے تو پیچھے مذہب نہیں ہے۔ او خدا کے بندو، اپنے ملک میں رہ کر تم کیا پیغام منتقل کر رہے ہو؟ جو پیچھے موجود ہے، تم عدالتیں لگا کے شام کو جو کچھ ڈلیور کر رہے ہو، عدالتوں سے، اداروں سے اعتماد اٹھانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اداروں پر اعتماد کرو، انویسٹیگیشن جاری ہے، جہاں جہاں جو فرد ملوث ہے اس کو قرار واقع سزا دی جانی چاہیے۔ سیالکوٹ کے لوگ کب بھاگے گئے؟ آل اسلام کب بھاگے گئے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم بحیثیت مسلم شرمندہ ہیں، ہم بحیثیت سیالکوٹ کے شہری متعلق شرمندہ ہیں، لیکن معاملات کو اپنے طور پر اپنی چرب زبانی اور زیادہ سے زیادہ فالوئنگ پیدا کرنے کے لیے جھوٹ کو خدا را پرموٹ نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا قوما بجہالہ، غور کر لو، تحقیق کر لو، جا کر بنیاد اور بیس کو دیکھ لو۔ فیکٹری کے معاملہ، ورکر اور جی ایم کا معاملہ، وہ چھوٹی فیکٹری یا بڑی ہو، جی ایم ورکروں کے ساتھ، ورکر جی ایم کے ساتھ مزاجن کیسے ہوتے ہیں، اس کو دین کا نام نہ دو، دین سے جوڑنے کی کوشش نہ کرو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین تو بڑا واضح ہے۔ ہمارے کا ایک مہمان مارا گیا، ہم شرمسار، اپنے بچوں کی روزی کمانے کے لیے ہمارے ملک میں